آ گئی؟ یہ زنجیر زنی کہاں سے آ گئی؟ حجاج بن مسروق جوفی، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کا صحابی بھی ہے اور مؤذن لشکر امام حسین بھی۔ یہ مولا کا صحابی بھی ہے اور مؤذن لشکر امام حسین بھی ہے۔ کون جی؟ حجاج بن مسروق جوفی۔ جب بھی اذان دیتے تھے یہی اذان دیتے تھے۔ جوفی ان کے قبیلے کا نام ہے، یعنی دیکھو تم کاظمی سید ہو، کاظمی ہو تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے، نقوی ہو چہرے پر اپنے ماں باپ کی وجہ سے، علوی ہو تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے، رضوی ہو تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے، ارائی ہو تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے، ڈار ہو تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے، حلالی ہو تو علی کی وجہ سے۔ تو جوفی اس کا قبیلہ ہے، ذات ہے۔ سمجھ میں آ گئی یہاں تک بات؟ امام حسین قافلہ اپنی راہ پر گامزن ہے، راستے میں توجہ عبید اللہ ابن حر جوفی، راستے میں میرے مولا حسین کا ٹکراؤ اس سے عبید اللہ ابن حر جوفی، بیٹا غور سے سنو، عبید اللہ ابن حر جوفی، یہ بھی جوفی قبیلے کا تھا اور مؤذن لشکر امام حسین نے مؤذن لشکر امام حسین بھی جوفی قبیلے کا۔ جیسے ہی امام، اچھا یہ عبید اللہ ابن حر جوفی کون تھا؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، لیکن جو حسین کی قریبی پر یقین رکھتے ہو وہ زمانے میرے ساتھ بات، یہ ڈاکو تھا، لٹیرا تھا۔ کون تھا؟ ڈاکو تھا، ڈاکو قاتل تھا لوگوں کا، لٹیرا تھا، ڈاکو تھا، لیکن مال کا ڈاکو تھا، عقیدوں کا ڈاکو نہیں تھا۔ مال کا ڈاکو تھا، عقیدے کا ڈاکو نہیں تھا۔ رہزن، جو پڑھے لکھے لوگ، رہزن، ایک ہے لفظ رہزن، دوسرا ہے راہبر۔ رہزن وہ ہوتا ہے جو راستے سے بھٹکا، راہبر وہ ہوتا ہے جو راستے کو دکھاتا ہے۔ یہ کون تھا جی؟ رہزن۔ جیسے قافلے جاتے یہ لوگوں کا پیچھا کرتا اور ان کو مار دیتا اور مال و اسباب لوٹ لیتا۔ کیا کریمی ہے میرے مرشد حسین کی! میرے مولا حسین نے حجاج بن مسروق جوفی سے کہا چونکہ یہ تیرے قبیلے کا ہے اسے بلا اور اسے کہہ کہ حسین تجھے اپنے لشکر میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جیو جیو جیو، حسین کے مائن ہاتھوں کو کبھی کسی مسئلے کا ہوگا۔ کون ہے جی؟ ڈاکو، ڈاکو، قاتل، گناہگار۔ حسین کی کریمی دیکھ، حسین اسے اپنے لشکر میں آنے کی دعوت دے۔ توجہ، حجاج بن مسروق، پریشان تو نہیں ہوئی؟ حجاج بن مسروق جوفی اس کے پاس آئے اور میں نے جملہ جہاں پر دینا ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں جملہ دینا ہے اور پہاڑ تنکھا ہے ان جملوں کے آگے۔ حجاج بن مسروق جوفی عبید اللہ ابن حر جوفی کو حسین کے پاس لے کر گیا۔ میرے مولا حسین نے اسے جب دیکھا کہاں تیری پشت پر گناہوں کا کتنا بوجھ ہے، تیری پشت پر گناہوں کا کتنا بوجھ ہے۔ مولا میری پشت پر اتنے گناہ ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ میں کتنے گناہ کر چکا ہوں۔ کہا مولا میری پشت پر گناہوں کا اتنا بوجھ ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میں کتنے گناہ کر چکا ہوں۔ امام نے فرمایا توجہ توجہ، انی اريد بإحراق دمی کفینا۔ امام فرماتے ہیں میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ تیری پشت پر جو گناہوں کا بوجھ ہے اسے مٹا دو۔ تیری پشت پر، جنہیں حسین کی قریبی پر یقین ہے اور جن کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے وہ بولو، تیری پشت پر جو گناہوں کا بوجھ ہے میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ اس کو مٹا دو۔ کیسے؟ کیسے؟ توجہ،
میرے فکرے کو ضائع نہ کرنا. بِمِحْرَاقِ دَمِّ کَفِینَا, تو ہماری راہ میں اپنا لہو بہا. آپ سمجھ نہیں سکتے, حسین نے یہ نہیں کہا کہ تم ہماری راہ میں شہید ہو جاؤ. حسین نے کیا کہا کہ تم ہماری راہ میں اپنا لہو بہا. اچھا چلو اگلا فکرہ دیکھو. حسین نے فرمایا ان تمحو ذنوبا, میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے, یعنی تیرے گناہوں کا صفحہ پھٹ جائے گا. میں اور خرید لے کے آتی ہوں تاکہ سب تک بات پہنچے. دیکھو اگر کسی کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے, پرچہ ہو جائے, تو وہ اپنی ایک سفارشی کو پولیس اسٹیشن میں لے کر گیا. جو ہوتا ہے اس نے جو اس کا اپروچر تھا, جو سفارشی تھا, اس نے اس مجرم کو پولیس اسٹیشن پہ جا کر سفارش کی اور اس کو گرفتاری سے بچا. یہ کیا ہے جی؟ پہلی حالت. یہ کیا ہے؟ پہلی حالت. دوسری حالت کیا ہے کہ جو سفارشی تھا, میری طرف دیکھتے ہیں, وہ پولیس اسٹیشن میں گیا تو جو ایف آئی آر تھی نا, ایف آئی آر, اس نے ایف آئی آر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو یہ ہے دوسری حالت. اب کیا ہوگا کہ وہ گرفتاری سے بھی بچ جائے گا اور ریکارڈ میں جرم بھی موجود نہیں رہے گا. حسین نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو ہماری راہ میں لہو بہا, میں تیرے گناہوں کو مٹا دوں گا. نہیں, حسین نے اسے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے عذاب الہی سے بچا دوں گا, یعنی تیرے گناہوں کے صفحے پھاڑ دوں گا. سر اٹھا جن کو عقیدہ ماں کی گھٹی سے ملا ہے, بہت زبانی بولنا میرے ساتھ, میں چہرے پڑھ رہی ہوں. حسین نے کیا کہا؟ بِمِحْرَاقِ دَمِّ کَفِینَا, تیرا لہو ہماری راہ میں بہہ جائے. تو میں حسین کیا کروں گا؟ میں تیرے گناہوں کے صفحے پھاڑ دوں گا, میں تیرے گناہوں کے صفحے پھاڑ دوں گا. حسین نے یہ نہیں کہا کہ تو ہماری راہ میں شہید ہو جا. حسین نے کہا تو ہماری راہ میں لہو بہا. تو پتہ چل گیا کہ گناہ لہو بہانے سے مٹنے ہیں, چاہے لہو یہاں سے بہے, چاہے لہو جی. کما زنی کہاں سے آ گئی؟ جی کما زنی کہاں سے آ گئی؟ یہ زنجیر زنی کہاں سے آ گئی؟ سر اٹھا, میں تجھے بتاؤں کہ کما زنی کہاں سے چلی. کما زنی کہاں سے چلی؟ بسم اللہ. کتاب کا نام لے تو چلو, تاریخ تبری, مشہور و معروف کتاب. اس میں یہ درج ہے کہ عابس بن شبیب شاکری میرے مولا حسین کے صحابیوں میں سے بڑا نام اس صحابی کا, 72 شعبہ میں سے. عابس بن شبیب شاکری جب خیام حسین سے نکلے, یعنی جنگ کے لیے, تو عابس کی تلوار اس کی نیام میں تھی. عابس کی تلوار اس کی نیام میں تھی. اچھا, فعل معصوم حجت, قول معصوم حجت. معصوم کے سامنے کوئی ایسا عمل ہو کہ جس پر معصوم خاموش ہو جائے, وہ عمل بھی حجت ہے. اب تاریخ کہتی ہے عابس بن شبیب شاکری نے, ابھی شہادت نہیں ہوئی مولا کی, عابس بن شبیب شاکری خیمے سے نکلا, اپنی تلوار نکالی اور مولا حسین کے سامنے تلوار سے ایک ضربت اپنے سر پہ ماری.